Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Viewers, assalamu alaikum. So let's get straight into the classroom. آج ہم 9th کلاس کی اردو کے پہلے 3 اسباق کے سوالات کے جوابات کریں گے، کویسچنز آنسرز کریں گے۔ پہلا سبق ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، کویسچن نمبر 1 ہے میرے پاس، ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا؟ ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر سے مخاطب ہو کر فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ صفحہ نمبر 3 پر اس کا آنسر موجود ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ ٹیکسٹ بک کے اندر سے سوال پوچھا گیا ہے۔ ایکسرسائز میں جو شامل ہوتے ہیں کویسچنز، ایکسرسائز کے کویسچن بھی تو ٹیکسٹ بک میں سے ہی ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی پریکٹس جو ہوتی ہے وہ ایکسرسائز کی ہوتی ہے۔ اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں ان کی پریکٹس بچے نہیں کرتے، ان کی مشق نہیں کرتے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کویسچن کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ سوال کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے۔ جی، آپ کو میں اس کا آنسر دکھا دوں کتاب سے، یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھوں گا۔ کویسچن نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 3 ہے میرے پاس، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بحکم خداوندی تبلیغ دین کی خاطر مکہ سے مدینہ جانا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ جی، نیکسٹ کویسچن ہے میرے پاس، یہ ایکسرسائز کا دوسرا سوال ہے۔ یہ کویسچن نمبر 3 جو ہے یہ ایکسرسائز کا پہلا کویسچن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کویسچن نمبر 4 ہے ایکسرسائز کا دوسرا کویسچن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ جی، حضرت محمد کہہ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ جی، یہ میں ٹیکسٹ بک سے بھی کویسچن دکھا دوں، ٹھیک ہے۔ الف ب ہم نے کر لیے۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ یہ حضرت مولا علی سرکار علیہ السلام مراد ہیں۔ علیہ السلام کہہ دیا جائے تو ٹینشن نہیں لینی، سلام علی من اتبع الہدی قرآن مجید کی آیت ہے۔ ویسے بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اور علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، سلام علی الیاسین سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مراد ہے، آل یاسین ہے، الیاسین کو آل یاسین پڑھا کرتے تھے، یاد رکھیے گا، یہ تفسیر میں موجود ہے۔ جی، نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت امیر سے کون سی شخصی مراد ہے؟ حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے یا علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ جی، نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ منورہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں واپس دے کر آ جانا۔ جی، نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی اور انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی؟ حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غار میں کھانا پہنچاتی تھیں۔ جی، نیکسٹ کویسچن ہے، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کویسچن ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 7 ہے،
سراقہ بن جشم کیسے طائب ہوا؟ عربی میں یہاں عین ہوتا ہے، جشم بھی لکھا جاتا ہے اس کو۔ سراقہ بن جشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ کرنے کی نیت سے گھوڑا آگے بڑھایا تو وہ ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ دوسری دفعہ ایسا کرنے کی پاداش میں زمین میں دھنس گیا، جس کے باعث اس کی ہمت پست ہو گئی اور وہ طائب ہو گئی، یعنی کہ اس نے توبہ کر لی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سراقہ بن جشم کو کس نے امن کی تحریر لکھ کر دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سراقہ بن جشم کو فرمان امن لکھ دیا، جی کہ تمہیں امان حاصل ہوگی، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ قریش نے کس کے لیے انعام کا اشتہار دیا تھا؟ قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے انعام کا اشتہار دیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تصنیف ہے؟ جی رائٹر کا جو تعارف ہوتا ہے صفحہ نمبر 1 پر، اس پر سب سے آخری پیسج جو ہوتا ہے، پیراگراف جو ہوتا ہے، وہ اسی بارے میں ہوتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ جی میں آپ کو آنسر دکھاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ سیرت النبی آخری میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 1، مولانا شبلی نعمانی کا تعارف جہاں لکھا ہے، یہ پیدائش کا سال لکھا ہوا ہے 1857 اور وفات کا سال بھی لکھا ہوا 1914۔ جی نیکسٹ کویسچن ہے، مولانا شبلی نعمانی کی کوئی سی 2 تصانیف کے نام لکھیے۔ صفحہ نمبر 1 پر ہی اس کا آنسر موجود ہے، آپ نے ابھی دیکھا بھی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی متعدد تصانیف ہیں، اہم تصانیف میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سوانح مولانا روم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ مشکل لگتا ہے آپ کو لکھنا تو میں مزید کتابوں کے نام بھی دکھا دیتا ہوں، ان میں سے کوئی سی 2 چوز کر لیں، منتخب کر لیں، کوئی سی 2 کتابوں کے نام منتخب کر لیں۔ جی شعر العجم ہے، الفاروق ہے، المامون ہے، سیرت النعمان، الغزالی، ٹھیک ہو گیا؟ بہت آسان۔ ابو جہل نے اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا تجویز پیش کی؟ صفحہ نمبر 2 پر اس کا آنسر موجود۔ ابو جہل نے اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کرے۔ کن کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس صورت میں ان کا خون بہا تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ جی 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 تو پیارے بچوں، ہمارا اگلا سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ یہ جو کویسچن دیا گیا ہے یہ ٹیکسٹ بک کے اندر سے پوچھا گیا ہے، ایکسرسائز کا کویسچن نہیں ہے۔ مرزا غالب نے دیوان فضل اللہ کے رقعے میں کیا لکھا؟ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں، اس سے زیادہ اور نالائقی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں، یعنی کہ وہ ان کے گھر کے قریب سے گزر گئے تھے، ٹھیک ہو گیا؟ تو مرزا نے ان پر طنز کیا ہے۔ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ یہ سوال نمبر 1 ہے، کویسچن نمبر 1 ہے، ایکسرسائز کا ہے۔ مرزا غالب بہت بلند اخلاق کے مالک تھے۔ کویسچن نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2 ہے، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی کیا حالت ہوتی تھی؟ دوستوں کو دیکھ کر جی غالب باغ باغ ہو جاتا، دل خوش ہو جاتا تھا ان کا، جب دوستوں سے ملتے تو ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے تھے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ اتنا کرنے بہت ہے۔ تیسرا کویسچن ہے، مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ مرزا غالب کو ہندوستان کے ہر کونے سے خط آتے تھے۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ اکثر لوگ غالب کو بیئرنگ خط بھیجتے تھے، یعنی کہ بغیر ٹکٹ کے۔ یہ ٹکٹ جو تھی وصول کنندہ کو پڑ جاتی تھی۔ جی سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ جی اگرچہ مرزا غالب کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔
وسیع تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتے تھے۔ کویشچن نمبر 6 ہے، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی ظرافت تھی، یعنی کہ بڑے ہی مزاحیہ قسم کے انسان تھے۔ سوال نمبر 7 ہے، کویشچن نمبر 7، مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھا، یہ یاد رکھنا ہے۔ کویشچن نمبر 8 ہے، سوال نمبر 8، سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ کویشچن نمبر 9 ہے، سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف کا نام بتانا جی، مولانا الطاف حسین حالی۔ نیکسٹ کویشچن جو ہیں یہ سارے کے سارے ٹیکسٹ بک میں سے لیے گئے ہیں، اندر سے لیے گئے ہیں، ایکسرسائز کے نہیں ہیں۔ الطاف حسین حالی کی کوئی سی 2 تصانیف کے نام لکھیے، حیات جاوید اور یادگار غالب۔ صفحہ نمبر 7 آنسر موجود۔ مرزا غالب کے نزدیک آم میں کون سی 2 باتیں ہونی چاہیے؟ مرزا غالب کے نزدیک آم میں 2 باتیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہوں اور بہت میٹھا ہو جی۔ نیکسٹ کویشچن ہے، جب استاد ذوق نے سودا کو میر پر ترجیح دی تو مرزا نے کیا جواب دیا؟ صفحہ نمبر 9 پر اس کا آنسر موجود۔ مرزا نے کہا، یہاں میری کہنا تھا، میں تم کو میری سمجھتا ہوں مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں، یعنی کہ مرزا رفیع سودا کے عاشق نکلے آپ تو۔ میں تم کو میری سمجھتا ہوں، میری سے مراد ہے میر تقی میر کا فالوور، یہ یاد رکھنا ہے، یہاں میر لکھا ہوا ہے، صحیح کر لیتے ہیں۔ مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں، یعنی کہ مرزا رفیع سودا کے فالوور ہیں۔ میں تم کو میری سمجھتا ہوں یعنی میر تقی میر کا فالوور سمجھتا ہوں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اکثر لوگ مرزا غالب کو بیرنگ خط بھیجتے تھے، بیرنگ خط سے کیا مراد ہے؟ بیرنگ خط سے مراد وہ خط ہے جو بغیر ٹکٹ کے ہوتا ہے، اس خط کا خرچ ڈاک وصول کرنے والا شخص ادا کرتا ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں؟ جی تو پیارے بچوں، سبق نمبر 3 کاہلی کے کویشچنز آنسر کی طرف پڑھوں گا۔ سر سید احمد خان کے علمی و ادبی رسالے کا کیا نام تھا؟ سر سید احمد خان کے علمی و ادبی رسالے کا نام تہذیب الاخلاق تھا۔ صفحہ نمبر 14 پر اس کا آنسر موجود، آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 14 یہ دیکھیں، تہذیب الاخلاق کب جاری ہوا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے 1870 میں۔ علمی و ادبی رسالہ، ٹھیک ہوگا پیارے بچوں؟ یہ جی ایکسرسائز کا پہلا کویشچن، دلی کنواں کو دل سے، دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ جی جواب دیکھیے، دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب دماغی صلاحیتوں سے کام نہ لینا اور کسی بات کی فکر اور کوشش نہ کرنا ہے۔ ایکسرسائز کا دوسرا سوال، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ انسان جب اپنے دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 3 ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ جواب دیکھیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ ہمیں اپنی ضروریات کے انجام دینے کی فکر اور مستعدی رہے۔ سبق نمبر 3 کاہلی کا سوال نمبر ایکسرسائز کا یہ ہے، سوال نمبر 4، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری اسی وقت ممکن ہے جب ہم دلی کنواں کو بیکار نہ رکھیں اور فکر و کوشش میں مصروف رہیں۔ قوم کی بہتری اسی وقت ممکن ہے جب ہم دلی کنواں کو بیکار نہ رکھیں اور فکر و کوشش میں مصروف رہیں، یعنی کہ جب تک ہم فکر و کوشش میں مصروف نہ رہیں، یہ نہ جو ہے اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ سر سید احمد خان کی کوئی سی 2 تصانیف کے نام لکھنے ہیں جی، دیکھیے، اسرار الصنادید اور خطبات احمدیہ، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ یہ سر سید احمد خان کی 2 تصانیف کے نام لکھنے کے لیے پوچھا گیا ہے۔
سر سید احمد خان کی کوئی 2 تصانیف کے نام لکھیے، یہ سوال پوچھا گیا ہے. آپ کو میں ٹیکسٹ بک سے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں پیارے بچوں، صفحہ نمبر 14 آثار السنادید. رسالہ اسباب بغاوت ہند، رسالہ اسباب بغاوت ہند کہہ لیں، تبین الکلام کہہ لیں، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں. یہ جی ان کی تصانیف ہیں. That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel Words of Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.